اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص قول زور یا عمل زور نہیں چھوڑتا، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد وہی منہ پر گالیاں، لوگوں کو تکلیفیں دینا، اپنی ہاتھ سے اپنے زبان سے نمازیں نہیں پڑھنا، دن کے معمولات نہیں بدلے، تو پھر یاد رکھیے اس بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ یہ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں۔ اس روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حفاظت کس طرح؟ دو طرح۔ اس روزے میں کسی کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی گالی نہیں بکنی، زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی برا عمل آپ کے ادا نہ کرے۔ اور جب اس طرح کی پریکٹس، اس طرح کا ماحول آپ اپنے نفس کے حوالے سے پورے مہینے بنا کے رکھیں گے خلوص نیت کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کہ ایک مہینے کے بعد آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا؟ اگر بدلاؤ نہیں آتا تو پھر یاد رکھیے اپنے روزوں کی اصلاح کیجیے، اپنے صیام و قیام کی اصلاح کیجیے کہ ان میں کمی رہ گئی۔ عزیز ساتھیوں، یہ ماہ بہار، یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ایک دفعہ پھر آ رہا ہے، اللہ کی نعمت بن کر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت بن کر آ رہا ہے۔ اس کی قدر کیجیے، اس میں جو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض لاگو کیے ہیں اس کو پورا کیجیے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رحمتوں والا، برکتوں والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت والا مہینہ، ماہ معظم، جو تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک، وہ آنے والا ہے۔ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے، فکر کا مقام یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں پہلے یہ مہینہ آیا اور چلا گیا، اس مرتبہ بھی ایسا نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہی جیسے کتنے ہی انسان جو ہمارے ساتھ انہی مساجد میں، انہی دین کے مراکز میں اس ماہ معظم میں ہوتے تھے، مگر گزشتہ بیتے دنوں میں وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ انہیں یہ مہینہ پھر میسر نہ آ سکا، تو پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیے کہ اس اللہ نے ہم سب کو یہ مہینہ پھر سے عطا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے تک سلامت رکھے۔ لطائف المعارف میں علامہ ابن رجب رحمہ اللہ، جو ایک جلیل القدر امام ہے، انہوں نے معلّہ بن فضل کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ معلّہ بن فضل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ 6 مہینے پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور وہی معلّہ بن فضل رحمہ اللہ کا قول ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے یحییٰ بن
ابی کثیر کا ایک قول ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کیا کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھنا، اور جب رمضان آ جائے تو ہمیں عبادت کی توفیق دینا اور اس عبادت کو ہم سے قبول کرنا. استقبال رمضان کیا ہے؟ استقبال رمضان دعا ہے. وہ دعا اللہ تعالی سے التجا کی صورت میں ہے کہ اللہ جس طرح زندگی کے پچھلے سالوں میں تو نے کرم کرتے ہوئے اپنی نوازش سے، اپنی عنایت سے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا تھا، ایک دفعہ پھر ہمیں یہ مہینہ عطا کر دے. یہ استقبال ہے. اور اس استقبال کا تصور ہمیں اسلاف سے ملتا ہے، صحابہ کرام سے ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پہلے سے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو ہم سب کے لیے استقبال رمضان میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے، سب سے پہلی جو بات ہے، جو توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کر دے. اور جب رمضان کا چاند نظر آ جائے، رمضان آ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور شکر بجا لائیے کہ جس طرح اللہ نے پہلے آپ کو رمضان عطا کیا، آج پھر وہی بہاریں، وہی نیکیوں کا مہینہ، وہی مغفرت کا مہینہ عطا کر دیا ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے شکر بجا لانے والوں کو تلقین کی ہے. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو پھر یاد رکھنا لازیدنکم، میں تمہیں مزید دوں گا، میں اور زیادہ دوں گا. اگر آج اس ماہ مبارک کے مل جانے پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پھر آپ کو یہ مہینہ عطا کرے گا. لیکن اگر جیسے پہلے ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ آتا تھا ویسے ہی آ کر گزر گیا، ہم نے اس مہینے میں اپنی عبادت پر، اپنے معمولات زندگی پر توجہ نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی یاد رکھیے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ جب نعمت کسی کو دیتا ہے اور وہ بندہ نعمت کی قدردانی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ وعید بھی سناتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب رمضان ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر آ جائے تو پھر ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا. اور شکر کیا ہے؟ شکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ شکر اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، شکر اپنے اعضاء سے ادا کرنا ہے. زبان سے شکر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرا ہی شکر، تیرا ہی احسان ہے کہ یہ مہینہ آیا اور ہماری سانسیں اب تک چل رہی ہیں. شکر اعضاء سے ادا کرنا ہے. اعضاء سے کس طرح؟ کہ جب اللہ نے مہینہ عطا کر دیا تو پھر اس کا شکر یہ ہے کہ اس مہینے کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں ان سب پر عمل کریں. سب سے پہلی تعلیم اس مہینے کے متعلق اللہ نے کیا بیان کی؟ روزہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور ایمان والوں جب اس طرح کا جملہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے
تو صحابہ کرام کا بیان ہے، تفسیر قرطبی میں روایت موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم سب توجہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ آخر اللہ کیا خطاب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا اے لوگوں یا ایو الناس، اللہ نے کوئی اور صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ سیدھا سرات کے ساتھ بیان کیا، اے ایمان والو۔ تو پھر یاد رکھیے اگر دل میں ایمان ہے تو اس طرح کے جو جملے ہیں، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، ان کو توجہ سے سنا کیجیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ نے کس پر فرض کیے؟ علیکم، تم پر۔ تم میں کون کون شامل ہے؟ تمام مسلمان، کافر اس میں شامل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کافر شرعی تعلیمات کا مکلف نہیں ہے۔ شرعی تعلیمات کا وہی شخص مکلف ہے جو ایمان میں داخل، جس کے دل میں ایمان داخل، جس نے قبول کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس پر عمل کس کس کو کرنا ہے؟ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس کس کو عمل کرنا۔ تمام تر بہانوں کا، تمام تر ہیلوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اگر وہ واقعہ ہم توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ہیں، بڑے محنت کش تھے، فصلوں میں جا کر محنت کیا کرتے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے، سارا دن ایسا ہی گزرتا تھا۔ رمضان چل رہا تھا، پہلے کے ایام شروع کے ادوار تھے، ان میں روزوں کی ترتیب کچھ علیحدہ تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں، امت محمدیہ تک محدود نہیں، بلکہ ایک ایسا فریضہ ہے جو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اور کچھ احکامات ایسے بھی تھے جو شروع اسلام میں وہی تھے جو پہلی امتوں کے تھے۔ چنانچہ روزے کی ترتیب یہ تھی، مغرب کی اذان کے وقت افطاری کر لیجیے، افطاری کے بعد اب جب تک کوئی بندہ جاگ رہا ہے اس کی افطاری جاری ہے، جیسے ہی وہ سو گیا اس کا روزہ دوبارہ شروع۔ بڑا کٹھن تھا، بڑا مشکل تھا کہ جب تک جاگ رہے ہو روزہ افطار ہے، افطاری کی حالت جاری ہے، جب آنکھ لگ گئی یہاں سے روزے کا آغاز ہوگی۔ اب اگلے دن جب شام کو مغرب ہوگی، غروب آفتاب ہوگا، سورج غروب ہوگا، پھر روزہ افطار کرنا۔ بڑا مشکل ایک معاملہ تھا۔ چنانچہ یہ مزدور، یہ محنت کش صحابی سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے گھر تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے گھر تشریف لائے، گھر میں آ کر سوال کیا کیا کچھ کھانے کو موجود ہے؟ ان کی زوجہ نے انہیں جواب دیا موجود تو نہیں، میں تلاش کرتی ہوں۔ واضح طور پر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے، البتہ گھر میں کوئی چیز تلاش کرتی ہو مل جائے گی۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے، ان کی زوجہ نے گھر میں کچھ اشیاء تلاش کی، اور اس کے بعد دوبارہ جب اپنے شوہر کے پاس تشریف لائی تو وہ شوہر، وہ صحابی قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، جو تھکے ماندے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اور حکم کیا تھا؟
جو سو گیا اس کا روزہ شروع. اب بڑے پریشان. زوجہ آئی, آ کر جگایا, لیکن اب کوئی حل نہ تھا. اب تو روزہ شروع ہو چکا تھا. بھوکے پیاسے تھکے ماندے. چنانچہ اگلا دن ہو گیا. اگلے دن دوبارہ وہی روٹین. ایک دن کا روزہ تھکے ہوئے, کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں, دوبارہ شروع ہو گیا. اگلا دن, اب یہ دوسرا دن ہے اور روزہ جاری ہے. محنت مزدوری کرنے گئے, کام کر رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا. حدیث میں آتا ہے ان پر غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے. آخر 2 دن کا بھوکا مزدور, انتہائی پریشان, تھکا ماندہ صحابی رسول بے ہوش ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ لایا گیا, بتایا گیا اے اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ ہوا, ایسا ایسا معاملہ ہوا, کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو رحمتوں والا ہے. اس رحیم رب کی رحمت کو جلال آیا. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. آج کے بعد روزے کی ترتیب وہ نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. وہ پرانے دور کا روزہ کہ جس میں جو سو گیا اس کا روزہ شروع. آج کے بعد ترتیب بدل چکی ہے. اب جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو, اس وقت تک افطاری کا سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہاں سے جو سمجھنے کا نقطہ ہے, جو نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی کون ہے؟ مزدور. کرتے کیا ہے؟ انتہائی کٹھن مزدوری, انتہائی شدید مزدوری, کھیتوں کھلیان میں, فصل میں, فصلوں کی دیکھ بھال کرنا, ان کو پانی لگانا, ان کے سلسلے کو سنبھالنا, وہاں کے معاملات کو دیکھنا. اس صحابی نے بھی روزہ رکھا ہوا. اور ہم بڑی آرام سے بغیر کسی توجہ کے بہانے بازیاں کر کے اس فریضے کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام مکلفین پر فرض کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. وہاں کیا حال ہے؟ صحابہ کرام پہلے دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, اور جب رمضان آ جاتا ان کے معمولات بدل جاتے. وہ جو فاقہ کشی کرنے والے, وہ جو محنت اور مزدوریاں کرنے والے, وہ جو شدید حالات میں زندگیاں گزارنے والے, وہ صحابہ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے. پھر ہمیں کہاں کی چھوٹ؟ یاد رکھیے کتب علیکم الصیام, تم سب پر اس رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا گیا. اس فرضیت سے کون کون باہر ہے؟ صرف 3 قسم کے لوگ جن کو شریعت نے رخصت دی, جن پر شرعی قوانین لاگو نہیں ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. ایک وہ بندہ جو سو رہا ہے, اب سوتے ہوئے اسے پتہ نہیں چلا اس کی نماز فوت ہو گئی, اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر ارادتاً سویا ہے وہ الگ بات. سوتے ہوئے نماز نکل گئی اور معمول بھی نہیں کہ نماز کے اوقات میں سویا ہی رہتا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن ایسا ہوا کہ سو رہا تھا, نماز کا وقت آیا, نیند شدید تھی, نماز کا وقت نکل گیا, جماعت چھوٹ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوئے ہوئے کے اوپر کوئی قلم نہیں چلتا. رفع الاقلام عن 3,
وہ سویا ہوا بندہ حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. اور دوسرا وہ بندہ جو بچہ ہو، بالغ نہ ہو، الصبی حتی یحتلم، وہ بچہ جو بالغ نہ ہو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے، اس پر بھی شرعی قواعد لاگو نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تیسرا مجنون، پاگل، یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے. اگر ان تینوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مجنون نہیں ہے اور نہ سوئے ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اس شرعی تکلیف سے، اس شرعی حکم سے آپ باہر نہیں ہیں، آپ پر یہ روزہ فرض ہے. ہاں کچھ لوگوں کو شریعت نے رخصت دی. وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو مریض ہوں یا مسافر ہوں، ان کو رخصت ہے. اور رخصت کو اپنانا یہ شریعت کا ایک امر ہے جس کو اپنانے پر بھی انہیں ثواب ملے گا. اور جب مسافر دوبارہ اپنے حضر میں لوٹ جائے گا، گھر کو لوٹ جائے گا، اپنے اس روزے کی قضا دے گا. بالکل اسی طرح مریض بھی اپنے روزے کی جب اس کو صحت مل جائے گی، عافیت اللہ عطا کر دے گا، تو پھر اپنے روزے کی قضا دے گا. ہاں ایسا مریض ہو جو مستقل مریض ہو تو پھر وہ فدیہ دے گا. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. آپ مجنون ہیں؟ نہیں. آپ بچے ہیں؟ نہیں. آپ کے اوپر شریعت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، تو پھر اس روزے جیسے معاملے میں کیوں اتنی غفلت برتتے ہیں؟ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیے، اللہ نے یہ مہینہ عطا کر دیا ہے تو پھر اس مہینے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے حوالے سے فرض کی ہے اسے پورا کرنا ہے. کوئی روزہ بلا عذر چھوٹنے نہ پائے. اور اس کے بعد اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص قول زور یا عمل زور نہیں چھوڑتا، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد وہی منہ پر گالیاں، لوگوں کو تکلیفیں دینا، اپنی ہاتھ سے اپنے زبان سے نمازیں نہیں پڑھنا، دن کے معمولات نہیں بدلے، تو پھر یاد رکھیے اس بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. آپ یہ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے. اس روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے. حفاظت کس طرح؟ دو طرح. اس روزے میں کسی کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی گالی نہیں بکنی، زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی برا عمل آپ کے ادا نہ کرے. اور جب اس طرح کی پریکٹس، اس طرح کا ماحول آپ اپنے نفس کے حوالے سے پورے مہینے بنا کے رکھیں گے خلوص نیت کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کہ ایک مہینے کے بعد آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا؟ اگر بدلاؤ نہیں آتا تو پھر یاد رکھیے اپنے روزوں کی اصلاح کیجئے، اپنے صیام و قیام کی اصلاح کیجئے کہ ان میں کمی رہ گئی. عزیز ساتھیوں، یہ ماہ بہار، یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ایک دفعہ پھر آ رہا ہے. اللہ کی نعمت بن کر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت بن کر آ رہا ہے. اس کی قدر کیجئے. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض لاگو کیے ہیں اس کو پورا کیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ جب بندہ روزہ رکھ لے گا، رمضان آ جائے گا، تو پھر انسان چونکہ لالچی ہے، انسان جاننا چاہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، تو پھر ثواب بھی سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سنو، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس کسی انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، روزے کس طرح؟ دل میں ایمان موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی سے اجر کی، ثواب کی امید بھی ہے. یاد رکھیے غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی میں جتنے گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف کر دے گا. رمضان گزرے گا، بندہ بالکل نیا اور فریش، گناہوں سے پاک اور صاف.
اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے. فرمایا الصیام لی، سارے کے سارے اعمال وہ بندے کے لیے ہے، ان کے ثواب کو بتا دیا. نماز پڑھے گا یہ ملے گا، حج کرے گا یہ ملے گا، فلاں عمل کرے گا یہ ملے گا، فلاں عمل کرے گا یہ ملے گا. روزے کی باری آئی، اللہ نے فرمایا الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنا بڑا عمل، اتنا بڑا عمل اللہ نے فرض کیا. یہ فری ایک پیکج دے دیا، اس پیکج کو استعمال نہ کرنا کتنی بڑی غفلت. آج 320 روپے کا زونگ کے سم میں پیکج کروائیں اور پورے ہفتے موبائل کو چھوڑ دیں، یقین جانیے پورے ہفتے غم رہے گا کہ وہ پیکج میرا ضائع ہو گیا، 10 GB 8 GB. تو پھر جو اللہ نے گولڈن چانس دیا، ایک گولڈن پیکج بنا کر دیا کہ آؤ اس مہینے میں جتنے گناہ ہوئے ان کو بخشوا لو، جتنی زندگی میں خطائیں ہوئی ان سب کو لے کر رب کے در پہ آؤ، معافی مانگو، ساری زندگی کے گناہوں ایک آنسو بہاؤ، اللہ معاف کر دے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. آؤ رب کے در پہ آ جاؤ، معافی مانگ لو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ توبۃ النصوحا جب کر لوگے تو اللہ معاف کر دے گا. اور یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ آنسو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خشیت سے کسی آنکھ سے گرا، جس بندے کی آنکھ سے گرا وہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب. تو پھر یہ رمضان جو آ رہا ہے اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کیجئے، ابھی سے اللہ سے توبہ کر لیجئے، زندگی کے معاملات کو سیدھا کر لیجئے، اور رمضان المبارک میں بھی اللہ کی مغفرت کو خوب طلب کیجئے. اس کا استقبال بڑے دل کی شدت کے ساتھ کیجئے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اس مہینے کے تحفے کو اللہ کی طرف سے قبول کیجئے، رسول اللہ کی طرف سے قبول کیجئے، سارے اعمال کو بجا لائیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.